میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو۔ التمش شاہ نورالعین پر غصہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ ایک دم ہی خاموش ہو گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اب کی بات اس کا لہجہ کافی دھیما تھا، جبکہ دوسری طرف نورالعین کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ اس نے باقاعدہ آوازیں نکال کر رونا سٹارٹ کر دیا۔ التمش شاہ نے قدم بڑھایا تو التمش شاہ کے قدم خود بخود ہی زمین کے ساتھ جم گئے۔ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ التمش شاہ بہت ہی محبت بھرے انداز میں اس سے سوال کر رہا تھا، حالانکہ اگر اس وقت نورالعین کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ 2 تھپڑ لگا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سامنے اس کی 15 سالہ بیوی نورالعین شاہ کھڑی تھی، جس کی معصومانہ ادائیں اور حسن کسی کو بھی دیوانہ بنانے کا ہنر رکھتا تھا۔ مجھے دادا کی یاد آ رہی ہے، نورالعین نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور مجھے آپ سے شادی بھی نہیں کرنی تھی۔ مجھے آپ کی بڑی بڑی مونچھیں پسند نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے رونا شروع کر دیا۔ التمش شاہ نے اب کی بار بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اصل مسئلہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں کا ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تو وہ چیخ اٹھی، ایسے مت کریں، آپ بہت خوفناک لگتے ہیں، اور اندھیرے میں تو آپ ایک دیو معلوم ہوتے ہیں۔ اب کی بار وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کھلا کر ہنس پڑا، جبکہ نورالعین غصے سے پاؤں ٹیچ کر رہ گئی۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں سیریس کہہ رہی ہوں۔ یا تو آپ اپنی مونچھیں کٹوا دیں یا پھر میں آپ کا پتا کاٹ دوں گی۔ یہ سن کر التمش شاہ نے بمشکل اپنی ہنسی کو بریک لگائی اور بازو باندھ کر اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو نا پیاری لڑکی کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا اشارہ 2 دن پہلے ہونے والے ریسلنگ میچ کی طرف تھا، جو کہ نورالعین اور التمش شاہ کے درمیان بیٹ پر ہوا تھا، جس میں التمش شاہ نے نورالعین کو بری طرح سے ہرا کر اپنی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے زبردستی کس لیا تھا۔ اس بارے میں سوچتے ہی نورالعین کے گال شرم کے مارے دہکنے لگے۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، اور جہاں تک آپ سے مقابلے کا سوال ہے تو میں ایک دن اسٹرانگ ہو جاؤں گی اور آپ کو ہرا دوں گی، لیکن فی الحال کے لیے آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ اپنی یہ بڑی بڑی مونچھیں نہیں کٹوائیں گے تب تک میں آپ کو طلاق دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر 2 ٹوک انداز میں اپنا حکم سنایا۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا۔ التمش شاہ نے بے ساختہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر شکر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے کہا، جبکہ نورالعین ایک بار پھر سے غصے سے بل کھا کر رہ گئی، لیکن اس بار اس کا پاؤں پھسلا تھا، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اگلے ہی پل سوئمنگ پول میں جا کر گری۔ دوبارہ سے اس کی چیخو پکار بلند ہو گئی تھی۔ التمش شاہ نے گہری سانس خرچ کی، کیونکہ پانی بمشکل نورالعین کے کاندھے تک آتا تھا، جس پر غور کیے بغیر وہ اپنے ہاتھ زور زور سے پانی میں مارتے ہوئے چلا رہی تھی، اور اگلے ہی پل التمش شاہ نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نورالعین نے اس کے لمس کو محسوس کرتے اپنے بازو اس کی گردن میں پھنسائے اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، پلیز مجھے بچا لیں، میں پانی میں ڈوب کر نہیں مرنا چاہتی۔ یہ سن کر التمش شاہ نے اس کی گردن پر پیار بھرا بوسہ دیا، فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا لہجہ خمار بھرا تھا۔ نورالعین کا دل زور سے دھڑکا، اسے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، جو کہ مشکل کام تھا، کیونکہ وہ ایک بار پھر سے التمش شاہ کے شکنجے میں پھنس گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کیا کہہ رہی تھی کہ تم مجھے طلاق دے دو گی؟ اب کی بار وہ اسے پانی میں کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ تب نورالعین کو احساس ہوا کہ پانی تو بہت کم تھا اور وہ تو خواہ شور مچا رہی تھی۔ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، لگتا ہے میں نیند کے نشے میں تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ نیند میں کچھ بھی بول دیتی ہوں۔ میری جان، مجھے تو آپ پورے ہوش و حواس میں معلوم ہو رہی تھی، التمش شاہ نے شوخ انداز میں کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ کر گھمانے لگا۔ جیسے اس نے ہلکا سا کھینچا تو نورالعین کے لبوں سے دوبارہ سے سسکی نکلی تھی،
التمش شاہ نے اگلے ہی پل اپنا چہرہ اس کے گالوں کے نزدیک کیا، دوبارہ سے چیخ پڑی، پلیز مونچھوں کو مجھ سے دور کریں، یہ مجھے چبھتی ہیں۔ لڑکی، تم جانتی بھی ہو کہ ان مونچھوں پر شہر کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں۔ التمش شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نورالعین نے برا سا منہ بنایا اور آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، تو پھر آپ انہی لڑکیوں کے پاس جائیں نا، روز میرے پاس کیوں آ جاتے ہیں؟ مجھے تو مونچھوں کے بغیر والے لڑکے پسند ہیں۔ اگر آپ میرے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بتا دیں، میں اپنا الگ بندوبست کر لیتی ہوں۔ نان سٹاپ بولتے ہوئے دوبارہ سے اس کی زبان کو بریک لگی اور اپنی غلطی کا احساس ہوتے اس نے فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ التمش شاہ نے دوبارہ سے زوردار بوسہ اس کے گال پر دیا تو وہ چلا اٹھی، اوف، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تمہیں یہ احساس دلا رہا ہوں کہ تم جلد بازی میں بہت کچھ غلط بول جاتی ہو۔ چلو شاباش، باہر نکلو اور کمرے میں چلو۔ آج تو تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھا کہ تم کہیں چلی گئی ہو۔ التمش شاہ نے اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر سوئمنگ پول سے باہر نکالا تو وہ دوبارہ سے برے برے منہ بنانے لگی۔ کاش کہ آپ کی قید سے نکلنا آسان ہوتا، مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس میں بڑے سے مینشن میں بند ہو کر رہ گئی، نہ میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہوں، نہ ہی میں کہیں پہ جا سکتی ہوں۔ سوچا تھا کہ کسی امیر بندے سے شادی ہوگی تو ورلڈ ٹور پر جاؤں گی، دنیا کی خوبصورت جگہ دیکھوں گی اور سوئٹزرلینڈ میں ہنی مون مناؤں گی، لیکن یہاں پر تو قسمت ہی خراب ہے۔ وہ یہ ساری باتیں التمش شاہ کو سنانے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ التمش شاہ اس کی باتوں کو اگنور کر کے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آپ اس طرح سے نہ مسکرایا کریں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تو التمش شاہ فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اب آخری بار نورالعین بھی اطمینان سے اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ التمش شاہ نے اسے بہت احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود کبٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہنی مون کا شوق پورا کرنا ہے تو پہلے 18 سال کی ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر نورالعین نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ مجھے چھوٹی بچی سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں اچھی خاصی سمجھدار ہوں اور میں بالغ بھی ہوں، اور آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتی جاؤں کہ مجھے پیریڈز بھی ہوتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، نہ جانے کیوں وہ ہر بار بے وقوفی کر جاتی تھی۔ اب کی بار التمش شاہ اس کی طرف پلٹا اور سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ گھماتے ہوئے بولا، واو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر نورالعین بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ وہ میں تو بس ویسے ہی آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور کورین ڈراموں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کے مسئلے کیا ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی، جبکہ التمش شاہ ایک بار پھر سے اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا، اور اب کی بار التمش شاہ نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو نورالعین نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کیا تمہیں میاں بیوی کے زواجی تعلق کے بارے میں پتہ ہے؟ چھوٹی لڑکی اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے بولا تو نورالعین نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھے سب پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب شوہر بیوی کو کس کرتا ہے تو وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور پھر 9 مہینوں کے بعد دونوں ہاسپٹل سے بچہ لے کر آتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے تیز تیز بولے جا رہی تھی، جبکہ التمش شاہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لال انگارہ ہو گیا تھا۔ واو، میری بیوی تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہے، تو پھر چلو آج ہم دونوں ابھی کس کرتے ہیں تاکہ تم بھی ایک چھوٹے سے بیبی کی ماں بن جاؤ۔ یہ سن کر نورالعین نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دکھاتے، التمش شاہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ بہت ہی محبت سے اور عقیدت سے اسے چوم رہا تھا، جبکہ نورالعین کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اسے بے چینی کے عالم میں پہلے التمش شاہ کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا، لیکن جب التمش شاہ کی شدتیں بڑھنے لگیں تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی۔ اس افتاد میں وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی، جبکہ اپنی پیاس بجھانے کے بعد التمش شاہ اسے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نورالعین اسے حیرت سے پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
یہ آپ نے کیا کر دیا مسٹر التمش شاہ؟ اب تو میں ایک بچے کی ماں بن جاؤں گی۔ میں تو خود ایک چھوٹی سی بچی ہوں، میں اس بچے کو کیسے پالوں گی؟ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے ایک بار پھر سے آنسو بہانے شروع کر دیے، جبکہ التمش شاہ کا ارادہ اسے تنگ کرنے کا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ نورالعین بیگم کو جب بھی تنگ کیا جائے تو ان کا پسندیدہ مشغلہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آنسو بہانا سٹارٹ کر دو۔ فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں بس تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا کہ کس کرنے سے بچہ نہیں ہوتا ہے، چاہے تم خود دیکھ لینا۔ اب چلو شاباش، جلدی سے برش کرو اور سونے کے لیے لیٹ جاؤ، ورنہ میں اور بھی بہت کچھ کروں گا۔ یہ سن کر نورالعین بوکھلاتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ اس کی سپیڈ دیکھ کر ایک بار پھر سے دل کھول کر مسکرا اٹھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا کہ نورالعین ابھی تک واش روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ التمش شاہ جو کہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھا، اب اسے فکر ہونے لگی۔ وہ واش روم کے دروازے کے پاس جا کر رکا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، نورالعین کیا ہوا ہے؟ اتنی دیر سے اندر کیا کر رہی ہو؟ دوسری طرف نورالعین بیگم ابھی تک رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ التمش شاہ کی آواز سن کر وہ روحانسے لہجے میں بولی، آپ مجھ سے بالکل بھی بات نہ کریں، آپ کی وجہ سے میں ایک بچے کی ماں بن گئی۔ دراصل زیادہ کھانے کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے وومٹنگ ہوئی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ التمش شاہ کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو گئی، جبکہ دوسری طرف التمش شاہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ اچھا میری جان، دروازہ کھولو، میں تمہیں سب سمجھا دیتا ہوں۔ جیسا تم سوچ رہی ہو نا، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر نورالعین چلا اٹھی، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے اور مجھے سب کچھ سچ سچ پتہ چل گیا ہے۔ ابھی مجھے وامٹنگ بھی ہوئی ہے، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے دوسری بار کس کر دیا تو میرے ٹوئنز پیدا ہو جائیں گے، پھر میں دو بچوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ آپ بہت برے ہیں۔ التمش شاہ نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی کسی کے معاملے میں اس قدر صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑا، بلکہ وہ تو ہر جگہ پر اپنے غصے کی وجہ سے مشہور تھا اور کوئی بھی فضول بات برداشت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے خاص لوگ بھی اس کے سامنے بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے، اور یہاں پر اب وہ ایک نادان اور معصوم لڑکی کو سمجھانے کے چکروں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اسے غصہ تو بار بار آتا تھا، لیکن ہر بار وہ کنٹرول کر لیتا تھا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے واش روم کا دروازہ کھولا اور نورالعین کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی چلانے لگی اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس افتاد میں وہ دونوں واٹر ٹب میں جا کر گرے تھے، اور اب صورتحال ایسی تھی کہ التمش شاہ نیچے لیٹا ہوا تھا اور نورالعین اس کے اوپر۔ وہ دونوں ہی مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ نورالعین کا سفید جسم اس کے وائٹ کلر کے ڈریس سے صاف عیاں ہو رہا تھا، اور ابھی وہ صرف 15 سال کی تھی اور جوانی کے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے معاملے میں خود پر کنٹرول رکھنا التمش شاہ کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس کے بچپنے کو اور اس کی معصومیت کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن نورالعین کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتی تھی جب وہ التمش شاہ کے صبر کا امتحان نہ لے، اور ابھی بھی اس کے سامنے اس کا امتحان بن کر کھڑی تھی۔ یہ دعوت نظارہ دیکھ کر التمش شاہ نے بمشکل اس کے سینے سے اپنی نظریں چرائیں اور سنجیدہ لہجے میں بولا، چلو شاباش، رونا بند کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے اب اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جانے انجانے میں وہ پگھل گیا تھا، جبکہ نورالعین نے اب رو رو کر اپنی حالت خراب کر دی تھی۔ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ اگلے ہی پل التمش شاہ نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے گھر بلایا اور سنجیدہ انداز میں بولا، ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیوی کا معائنہ کریں اور بتائیں کہ کیا یہ امید سے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ التمش شاہ نے آنکھوں میں انہیں اشارہ کیا کہ جیسا آپ سوچ رہی ہیں محترمہ، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب نورالعین نے اسے معصومانہ انداز میں بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے التمش شاہ نے اسے کس کیا ہے اور پھر اسے وامٹنگ بھی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔
ڈاکٹر سے مکمل طور پر تسلی کروانے کے بعد بھی نورالعین کا موڈ بحال نہ ہوا، بلکہ وہ اسی طرح سے منہ پھلا کر رخ پھیر کر بیٹھی رہی۔ اگر تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گی تو میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ میں یہ اپنی بڑی بڑی مونچھیں کٹوا دوں گا۔ یہ سن کر نورالعین نے فوراً سے اپنی آنکھیں گھمائیں اور چہکتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ التمش شاہ نے بے ساختہ گہری سانس خارج کی۔ اب جا کر وہ ہر کام اپنی مرضی کے خلاف کر رہا تھا، صرف اور صرف اس 15 سالہ لڑکی کی وجہ سے، حالانکہ کبھی اس نے اپنے 60 سالہ باپ کی بھی نہیں سنی تھی، اور یہ چھوئی موئی سی لڑکی اس کے حواسوں پر حکومت کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد التمش شاہ جب اپنی مونچھیں کٹوا کر باہر آیا تو نورالعین دوبارہ سے چلا اٹھی، لیکن اب کی بار وہ خوشی سے چلا رہی تھی، واو، آپ تو بالکل ٹرکش ہیرو معلوم ہو رہے ہیں، اور اب آپ اپنی عمر سے چھوٹے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر التمش شاہ نے اسے آنکھیں ترچھی کر کے دیکھا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں بڈھا نظر آتا ہوں؟ یہ سن کر نورالعین نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ لیکن مجھ سے تو آپ بڑے ہی لگتے ہیں نا، سوچیں جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ فکر مت کرو، تب بھی تم سے زیادہ ہی طاقتور ہوں گا میں۔ چلو اب شاباش سو جاؤ، صبح تم نے جاگنگ پر بھی جانا ہے۔ نورالعین برا سا منہ بناتے التمش شاہ کے کاندھے پر سر رکھ کے سو گئی تھی۔ اس کے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ التمش شاہ خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ صرف ایک بار تم 18 سال کی ہو جاؤ، اس کے بعد تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور نہیں کروں گا پیاری لڑکی۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا، اور اگلے ہی پل اس نے نورالعین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے نورالعین کی اور اپنی وہ پہلی ملاقات یاد آ گئی تھی، جو ابھی تک اس کے ذہن میں ایسے نقش تھی جیسے کچھ ٹائم پہلے کا ہی واقعہ ہو، حالانکہ اس قصے کو بھی 1 سال گزر چکا تھا۔ التمش شاہ اپنے خاص آدمی سے ملنے کے لیے کراچی کے ایک پوش علاقے میں گیا تھا، لیکن گلی میں اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ انجن گرم تھا، جس کے لیے اسے پانی کی ضرورت تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور سامنے والے بند دروازے کو خالی نظروں سے دیکھا۔ جون کی تپتی گرمی تھی اور پورا محلہ اس وقت خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی اکا دکا گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس کو بھی ابھی ہی بند ہونا تھا۔ التمش شاہ نے غصے سے گاڑی کو لات ماری، لیکن اگلے ہی پل اسے اپنے پاؤں میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کسی سے مدد طلب کرنا اس کی شان کے خلاف تھا، لیکن چونکہ اب اس کی مجبوری تھی، اسی لیے وہ سامنے گلی میں موجود براؤن کلر کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتا اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، اتنے کافی ہیں یا پھر اور بھی اتاروں؟ یہ آواز اسے جامن کے درخت سے آ رہی تھی۔ کوئی لڑکی پیڑ پر چڑھی ہوئی تھی۔ اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے التمش شاہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نورالعین نے جامنی رنگ کی ہی قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی اور اس وقت بندر کی طرح پیڑ پر چڑھی اپنے دوست کے لیے جامن اتار اتار کر نیچے پھینک رہی تھی کہ اچانک ہی 3 جامن التمش شاہ کے سر پر لگے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غرایا تو نورالعین نے اوپر سے اسے دیکھتے مزید 5 جامن پھینکے، جو سیدھے اس کے سر کے اوپر جا کر لگے۔ اب کی بار وہ ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا، جبکہ دوسری طرف نورالعین کے لیے اپنی ہنسی دبانا بے حد مشکل ہو گیا۔ وہ التمش شاہ کو پہلی نظر میں پہچان چکی تھی۔ یہ اس کے دادا جان کا صاحب جی تھا، اور اسی صاحب جی کی چھٹی نہ دینے کی وجہ سے ہی اس کا اپنے دادا جان کے ساتھ ٹرپ کینسل ہوا تھا۔ اب نورالعین کے پاس بدلہ لینے کا اچھا موقع تھا۔ اس نے فوراً سے دوپٹے کو کمر سے کھول کر اپنے چہرے کے گرد لپیٹا تاکہ وہ اس کو پہچان نہ سکے، اور دوبارہ سے جامن اتار کر اس کے سر پر پھینکنے لگی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، باز آ جاؤ ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ التمش شاہ نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، آپ سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر نورالعین نے اب کی بار اس پر جامن کی برسات کر دی، جبکہ صحن میں کھڑی اس کی سہیلی حیران رہ گئی اور پھر بوکھلائے ہوئے بولی، ارے نورالعین باز آ جا، یہ تو کس لڑکے کو جامن مار رہی ہے؟ اگر آنٹی ببلی نے دیکھ لیا نا تو شامت آ جائے گی۔ شام کے وقت ہی تیرے چکر کا اشتہار پورے محلے میں لگا دیں گی۔ نرمین کی بات سن کر نورالعین نے برا سا منہ بنایا، جبکہ باہر کھڑے التمش شاہ کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔
میرا بھی اتنا خراب وقت نہیں آیا جو میں اس جیسی بیوقوف لڑکی سے چکر چلاؤں۔ وہ یہ کہہ کر آگے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کا پاؤں جامن کے اوپر جا کر ٹکا اور اگلے ہی پل وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر گیا۔ التمش شاہ کو اپنی کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے محلے کو آگ لگا دے، جبکہ دوسری طرف نورالعین کی یکدم ہی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا لڑکی، اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولا، جس نے اب مکمل طور پر اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ صرف نورالعین کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، وہ بھی بلا کی دلکش تھی، لیکن اس کی حرکتیں انتہائی بچگانہ تھیں۔ التمش شاہ کا ارادہ پہلے اس سے مدد لینے کا تھا، لیکن اب اس پر لعنت بھیجتا ایک طرف سے اپنی جان بچاتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ نورالعین جب نیچے اتری تو نرمین فوراً سے اس کی طرف لپکی۔ میں نے اس خوبرو پٹھان کو دیکھا ہے، وہ تو ٹی وی میں بھی آتا ہے۔ نرمین کا لہجہ شوق تھا۔ نورالعین نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا، میری بلا سے بھاڑ میں جائے وہ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ نورالعین نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کے دادا جی کا صاحب ہے، ورنہ اگر بتا دیتی تو ایک نیا کٹا کھل جاتا۔ اسی لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ وہ لوگ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی اس جگہ پر شفٹ ہوئے تھے، اور نورالعین کو معلوم تھا کہ اس کے دادا نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ بھی اپنی پوتی کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہتے تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ التمش شاہ کے بھی بے تحاشا دشمن ہیں۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ التمش شاہ کے دشمن اس کو پھنسانے کے لیے فاروق صاحب کا سہارا لیں، جو خود اپنی اکلوتی پوتی کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے۔ التمش شاہ کو ایک اور گھر سے پانی کی بوتل مل گئی۔ بدلے میں التمش شاہ نے ان کو اچھے خاصے پیسے بھی دیے، لیکن اس کا دماغ ابھی تک چکرا رہا تھا، اور پھر کمر میں اٹھنے والے درد کی ٹیسیں اسے بار بار اس لڑکی کی یاد دلا رہی تھی۔ بس ایک بار کاموں سے فری ہو جاؤں، پھر اسے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ آخر وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، بدتمیز لڑکی، وہ دل ہی دل میں دانت کچ کچاتے ہوئے بولا۔ پورا دن اس کا موڈ خراب رہا، اور یہ بات فاروق صاحب نے بھی نوٹ کی۔ اس کے پاس کئی برسوں سے کام کر رہے تھے، ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور نورالعین اکلوتی پوتی تھی۔ بیٹے اور بہو کی وفات کے بعد انہوں نے نورالعین کی پرورش کی تھی، جلد از جلد اس کی شادی کر کے اسے اپنے گھر کا کر دینا چاہتے تھے، جبکہ نورالعین کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس کی عمر بھی بہت کم تھی۔ دوسرا، وہ اپنی زندگی کو کھل کر انجوائے کرنا چاہتی تھی، اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر تو وہ اپنی دادا جان کو بتائے بغیر ہی گھومنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ اس دن بھی اسکول سے چھٹی کے فوراً بعد اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ شہر کے بڑے ہوٹل میں جانے کا پلان بنایا، جس کے لیے وہ پچھلے 15 دنوں سے پیسے جمع کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ صرف اور صرف وہاں جا کر کھانا کھانے کا اور تصویریں بنانے کا تھا۔ یہ دونوں اس کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ہوٹل کے اندر داخل ہونے والے التمش شاہ خانزادہ پر پڑی۔ التمش شاہ کا وہاں پر موجود ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دادا جان بھی اسی جگہ پر موجود تھے، اور یہ خیال آتے ہی نورالعین کو زمین اپنے قدموں سے نکلتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اور دوسرا، اسے یہ ٹینشن بھی ہونے لگی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ التمش شاہ اس کو پہچان لے۔ اور تیسری غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ وہ لوگ التمش شاہ کی ریزروڈ کی ہوئی ٹیبل پر بیٹھ گئے، کیونکہ وہاں سے باہر کا ویو اچھا آ رہا تھا۔ ویٹر نے انہیں منع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ساری لڑکیاں ضد پر اڑ گئیں۔ ادھر جب التمش شاہ کو پتہ چلا تو اس کا دماغ یک دم ہی گھوم گیا۔ وہ مینیجر کو اپنے ساتھ لے کر اس ٹیبل پر آیا تو اگلے ہی پل نورالعین نے مینیو اٹھا کر اپنے چہرے کو آدھا چھپا لیا۔ التمش شاہ کی نظریں جیسے ہی ان آنکھوں پر پڑیں تو اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اس کی یادداشت بہت تیز تھی، اور وہ ایک بار جو چیز اس کے دماغ میں سما جاتی تھی وہ اسے ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی تھی۔ ان سب لڑکیوں کو یہاں سے اٹھاؤ اور ان کو یہیں پر رہنے دو۔ یہ سنتے ہی نورالعین کا تو پورا وجود خوف کے مارے لرزنے لگا۔ اس نے فوراً ہی اپنے چہرے کے اوپر سے مینیو کارڈ ہٹایا اور تیکھے لہجے میں بولی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہاں پر روکنے والے؟ اس کا لب و لہجہ اور انداز بھی اسی لڑکی والا تھا جس نے درخت پر چڑھ کر التمش شاہ کے اوپر جامن پھینکے تھے۔ اس چیز کا احساس ہوتے ہی التمش شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں وہی ہوں جس پر آپ نے قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔
یہ سنتے ہی نورالعین کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ دیکھیں مسٹر، آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، اور جہاں تک اس ٹیبل پر بیٹھنے کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن اب پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کے برابر سے نکلنے ہی لگی تھی کہ التمش شاہ نے اگلے ہی پل اس کا بازو پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھینچ کر باہر کی طرف لے کر جاتا، نورالعین فوراً چلا اٹھی، نہیں نہیں نہیں، باہر نہیں، یہیں پر ہی بات کر لیں جو کرنی ہے، مجھے باہر نہیں جانا۔ وہ اس وقت بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی، ایک طرف دادا جان کی ٹینشن تھی تو دوسری طرف التمش شاہ کا خوف تھا، جبکہ التمش شاہ اس کی خوبصورت نین نقوش میں الجھ کر رہ گیا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر پاکیزہ اور معصوم حسن نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے لے کر ہوٹل کے اسپیشل لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پر اس وقت صرف اکا دکا لوگ تھے، لیکن التمش شاہ کو ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے نورالعین کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ہچکچاتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئی اور اشتیاق بھری نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ تم وہی ہو نا؟ التمش شاہ کے سوال پر نورالعین نے اپنی بڑی سے بڑی آنکھیں پھیلائیں اور حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو بالکل بھی معلوم نہیں۔ وہ اس کی ایکٹنگ پر اش کر اٹھا تھا۔ دیکھو لڑکی، میرے ساتھ نا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے اوپر جامن کی برسات کیوں کی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ نورالعین نے تو جرم قبول کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ بچپن سے اس کی یہی عادت ہوتی تھی کہ جب تک کسی کے پاس ثبوت نہ ہو تب تک مانو ہی نہ کہ تم نے وہ کام کیا۔ اس لیے ابھی بھی وہ مسلسل مکر رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر، آپ کو نا کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت گہری نیند سے جاگ کر سیدھا یہاں پر آ گئے ہیں۔ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے آپ جیسے نمونے نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ جیسے شخص کو نہ ہی میں نے کہیں دیکھا۔ یہ تو پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو تم بول رہی ہو، کیونکہ میری پرسنالٹی تو کافی فیمس ہے۔ التمش شاہ مغرور انداز میں بولتا صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ نورالعین نے اگلے ہی پل ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ کیا ہے نا مسٹر، مجھے سیاست سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، اسی لیے میں خبریں بھی نہیں دیکھتی جو مجھے آپ کے بارے میں پتا ہوگا۔ التمش شاہ کی مسکراہٹ فوراً ہی گہری ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اوور سمارٹ بننے کے چکر میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھی تھی۔ اچھا مس، تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا کہ میرا تعلق سیاست سے ہے؟ یہ سن کر نورالعین سٹ پٹا گئی، لیکن جلدی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، وہ اصل میں بات یہ ہے مسٹر کہ آج کل سستی شہرت زیادہ تر سیاست سے ہی ملتی ہے، تو مجھے یہی لگا کہ آپ بھی کوئی سستے سے سیاست دان ہوں گے۔ التمش کا دماغ تو اگلے ہی پل بھگ سے اڑ گیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ نورالعین نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلائی۔ ابھی تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ایک سیاست دان ہیں۔ التمش شاہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ اور کوشش کرنا کہ دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ نورالعین تو جیسے اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک سیکنڈ بھی رکے بغیر وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ التمش شاہ اس کی فاسٹ سپیڈ کو بس گھور کر رہ گیا۔ آج کل کی لڑکیاں کس قدر بدتمیز ہو گئی، بڑوں سے بات کرنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں ہے ان لوگوں کو۔ التمش شاہ گاؤں کے روایتی عورتوں کی طرح دل ہی دل میں اسے صلواتوں سے نوازتے ہوئے بولا، جبکہ ادھر نورالعین اپنا چہرہ چھپا کر ایک بار پھر سے ہوٹل کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ آج وہ بمشکل دادا جان کے ہاتھ لگتے لگتے بچی تھی۔ شکر ہے جان بخشی ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا اور رکشہ لے کر گھر پہنچ گئی۔ ادھر التمش شاہ کو لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی نورالعین کو اپنے ذہن سے چھٹکنے میں کامیاب ہو جائے گا، جو کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ اور ایسا اس کی زندگی کی ہسٹری میں پہلی بار ہی ہوا تھا کہ کوئی لڑکی بدتمیزی کرنے اور منہ پھٹ ہونے کے باوجود بھی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ 24 گھنٹے التمش شاہ کی نظروں کے سامنے اسی کا چہرہ گھومتا رہتا تھا۔ اگر وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتا تھا تب بھی نورالعین کے خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں
اسے یاد آ جاتی تھی تو وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھتا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو خود سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی اس حالت کو سب لوگ ہی نوٹ کر رہے تھے۔ ایک دن اس کے جگری دوست فرحان نے اس سے سوال پوچھا تو وہ بتائے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ دوسری طرف فرحان نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ کیا واقعی میں تجھے کالج کی لڑکی سے محبت ہو گئی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ دراصل التمش شاہ نے فرحان کو نورالعین کا حلیہ بتایا تو اس دن اس نے اسکول کا یونیفارم پہ رکھا تھا جس میں اس کے اسکول کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور یہ التمش شاہ کو اس وجہ سے یاد رہ گیا کیونکہ التمش شاہ اس اسکول کو فنڈنگ دیتا تھا۔ وہ کالج نہیں جاتی بلکہ اسکول جاتی ہے۔ اب کی بار اس کے دوست کی ہنسی کو بریک لگی اور وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھ، مجھے تیری ذہنی حالت پر تھوڑا سا شک ہونے لگا۔ خدا کا خوف کر، اس کی عمر کیا ہوگی؟ بمشکل 15 سال، اور خود کو دیکھ 30 سال کا ہے تو۔ ہاں تو کون سا میں ابھی اس سے شادی کروں گا؟ جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تب میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ التمش شاہ پرسکون ہوتے ہوئے بولا تو فرحان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہ تو کہہ رہا ہے نا؟ کیا تو نے اس سے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ ذرا ایک بار پوچھ لے، تیری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ التمش شاہ آپ کے بڑے غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ آخر کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ ہینڈسم ہوں، اور خیر ابھی تو جوان بھی ہوں۔ ویسے بھی مردوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ساری زندگی تک جوان ہی رہتے ہیں۔ وہ سب مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کچھ مخصوص مردوں کے لیے ہے۔ فرحان نے بیچ میں لقمہ دینا ضروری سمجھا تھا، جبکہ اس کی بات کا یہ مطلب کو جانتے ہوئے التمش شاہ نے اس کے کاندھے پر زور سے مکہ مارا تو وہ درد سے کرا کر رہ گیا۔ دیکھ میرے یار، میں نے فیصلہ کر لیا کہ نکاح تو میں اسی سے ہی کروں گا۔ اگر تو نے میری شادی میں شریک ہونا ہے تو 100 بسم اللہ، ورنہ تیرے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ ضروری دولہا اور دلہن ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گنگناتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ فرحان اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ اسے ابھی تک التمش شاہ کے ڈائلاگ زیادہ تھے۔ جب التمش شاہ نے اسے کہا تھا کہ اسے کبھی بھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسے کبھی کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی ہوگی۔ اس کے بارے میں بچپن ہی سے مشہور تھا کہ اس کو لڑکیوں کی ذات سے الرجی تھی۔ لڑکیاں جتنی اس کے پیچھے بھاگتی تھیں وہ اتنا ہی ان سے دور بھاگتا تھا۔ حالانکہ اس کے کلاس کے اور بیچ کے لوگوں نے 5-5 6-6 گرل فرینڈز رکھی ہوئی تھی، لیکن التمش شاہ کے کچھ اصول تھے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ سیریس نہیں تھا تو وقتی ٹائم پاس بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسی شام وہ فاروق صاحب کے ساتھ ایک خاص آدمی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک ہی گاڑی پر فائرنگ ہو گئی۔ التمش شاہ کو بچانے کے چکر میں فاروق صاحب کے کاندھے اور پیٹ پر گولی لگی تھی۔ التمش شاہ یہ دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ ادھر فاروق صاحب کے ذہن میں ان کی پوتی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے التمش شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر منت بھرے لہجے میں کہا، میری پوتی کا خیال رکھنا، میں تمہیں اپنی امانت دے کر جا رہا ہوں۔ میرے احسان کا بدلہ میری پوتی سے نکاح کر کے چکا دینا۔ اتنا کہہ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ التمش شاہ بے بسی سے ان کے ہاتھوں کو تھام کر رہ گیا۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس اسے اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ اس کی جان بچانے کے چکر میں فاروق صاحب کی اپنی جان چلی گئی۔ وہ ان کے ایڈریس کے بارے میں پتہ لگاتا ہوا جب ان کے گھر پہنچا تو یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اسے وہ لڑکی ملی تھی، اور پھر جب اس نے نورالعین کو صحن میں سفید چادر کے حالے میں روتے دیکھا تو ایک پل کے لیے اسے لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ نورالعین کو اس کے دادا کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ سب سے زیادہ خوف اسے محلے کی آنٹی ببلی سے آ رہا تھا، جو کافی عرصے سے اس کی شادی اپنے جواری بیٹے سے کروانا چاہتی تھی، لیکن ہر بات اس کے دادا درمیان میں آ جاتے تھے، اور نورالعین بھی اپنے دادا کے بل بوتے پر ہی ہر بار ان کو منہ پھاڑ کر انکار کر دیتی تھی۔ لیکن ابھی جب سے محلے میں اس کے دادا کے انتقال کی خبر پھیلی تھی، تب سے آنٹی ببلی نے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر رکھا ہوا تھا۔
انہوں نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ 2 دن کے بعد ہی وہ اسے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر چلی جائیں گی۔ خوف، بے بسی اور دکھ سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ پھر جب اس نے التمش شاہ کو دیکھا تو سر جھکا کر اپنے لب کاٹنے لگی۔ دادا کے جنازے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی التمش شاہ کے پاس جا کر رک گئی، جو کہ اس وقت اس کے ذہن میں کھڑا فون کال پر مصروف تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا تو نورالعین کو دیکھ کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھے بتاؤ، اور تمہیں جو بھی مسئلہ ہے بلا جھجک تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ یہ سن کر نورالعین نے اپنے آنسوں بھری آنکھیں اٹھائیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ٹھیک موقع نہیں ہے، لیکن اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پلیز مجھے بچا لیں، مجھے ان ظالم لوگوں کے چنگل سے بچا لیں۔ اگلے ہی پل نورالعین اس کے سینے پر سر رکھ کر اسے اپنی بے بسی سے آگاہ کر چکی تھی، اور وہیں پر کھڑے کھڑے التمش شاہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا۔ جس شام نورالعین کا آنٹی ببلی کے آوارہ بیٹے سے نکاح ہونا تھا، اسے 2 دن پہلے فاروق صاحب کے جنازے کے فوراً بعد ہی التمش شاہ نے اس سے نکاح کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر بڑے سے مینشن میں آ گیا تھا۔ یہ سب کچھ نورالعین کے لیے بالکل اچانک تھا۔ وہ ابھی تک ٹھیک طرح سے سنبھل نہیں پا رہی تھی، اور پھر دوسرا التمش شاہ کا نرم رویہ، اس رشتے کا اچانک بدل جانا، اس کے دادا جان کی موت، اور پھر اس کی ذمہ داری بھی التمش شاہ کے اوپر ہی آ رہی تھی۔ ان سب چیزوں نے نورالعین کو بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دادا جان میری وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور تمہارا یہ سوچنا درست بھی ہے، لیکن یقین مانو اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی صفائی دیتا، نورالعین تیزی سے بول پڑی، آپ نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا، اور میں کسی کو بھی اپنے دادا کی موت کا ذمہ دار نہیں سمجھ رہی۔ شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اپنی انگلیوں کو چٹکانا شروع کر دیا تھا۔ میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے؟ یہ سن کر التمش شاہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تم میری بیوی ہو، اور اب میری بیوی کی حیثیت سے اس مینشن میں رہو گی۔ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ تمہیں ملے گی، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گے۔ کیا آپ بڑے وڈیروں کی طرح مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر التمش شاہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی، اور اگلے ہی پل اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ نورالعین پیچھے کی طرف ہٹنے ہی لگی تھی کہ التمش شاہ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے سینے سے جا کر لگی۔ نورالعین کی نرم دھڑکنیں جیسی اس کے جسم کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئی، التمش شاہ کے پورے وجود میں آگ لگ گئی۔ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا اور ہر طرح سے اس پر اپنا حق بھی رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے بس تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ نورالعین بے حد معصوم اور اس وقت بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، اسی لیے اسے ٹائم دینا چاہتا تھا۔ میں بس تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ جو غلطی پہلے ہو گئی ہے میں اس غلطی کو نہیں دہرانا چاہتا۔ اتنا کہہ کر اس نے نورالعین کے ماتھے کو چوما۔ اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ سن کر نورالعین کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ پر جامن بھی مارے تھے، اور میں نے آپ سے جھوٹ بھی بولا تھا۔ آپ کو تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر التمش شاہ نے اس کی بات کاٹی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی اس بات پر نورالعین کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں التمش شاہ اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزار رہا تھا۔ وہ روز شام کے وقت اسے اس کے دادا جان کی قبر پر لے کر جاتا۔ دوسری طرف اس نے نورالعین کو بھی اپنی ذات میں الجھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کو زیادہ تر مصروف رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مینشن میں نورالعین کی ضرورت کی سب چیزیں موجود تھیں۔ کھانے پینے سے لے کر پہننے تک اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہر ہفتے ہی اس کے لیے التمش شاہ ڈیزائنر ڈریسز منگواتا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔
شام کے 2 گھنٹے التمش شاہ نے خاص طور پر مختص کیے ہوئے تھے، چاہے نورالعین کتنی ہی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، مصروف کیوں نہ ہو، اور یہاں تک کہ سو کیوں نہ رہی ہو، لیکن 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک اسے التمش شاہ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا۔ اس دوران وہ دونوں مل کر مووی دیکھتے تھے۔ التمش شاہ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا تھا، کبھی اس کے بال بناتا تو کبھی اس کو چھیڑتا۔ نورالعین بوکھلا کر رہ جاتی۔ اس دوران اسے التمش شاہ کی مکمل طور پر عادت ہو چکی تھی، لیکن ایک شکایت ابھی بھی تھی جو کسی بھی طور دور نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ التمش شاہ اسے حویلی سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ التمش شاہ کے بہت سے جانی دشمن تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دشمن اس کی بیوی کو اس کی کمزوری سمجھ کر استعمال کریں یا پھر نورالعین کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، اور نورالعین یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، اور پھر اب گھر میں بند ہونا اسے بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ دوسرا، وہ حد سے زیادہ معصوم اور نادان بھی تھی۔ جانے انجانے وہ التمش کے جذبات کو بھڑکا دیا کرتی تھی۔ التمش شاہ کو اب جا کر ریلائز ہوا کہ محترمہ کا دماغ صرف اور صرف شرارتوں کے معاملے میں چلتا ہے۔ جہاں تک ازدواجی تعلقات کا سوال تھا تو محترمہ کو اس کا الف بے بھی نہیں پتا تھا۔ اس دن پہ جب صبح نورالعین سو کر اٹھی تو اس نے خود کو التمش شاہ کے بازو میں قید پایا۔ التمش شاہ کے ہاتھ اس کی دھڑکنوں کے اوپر موجود تھے، جنہیں محسوس کرتے نورالعین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ بات سچ تھی کہ جب بھی ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے تھے تو نورالعین کی حالت غیر ہونے لگتی تھی، لیکن اب وہ اپنی ان فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہ ہی اسے کوئی سمجھانے والا تھا، نہ ہی اس کی فیمیل فرینڈ سے کوئی رابطہ تھا، اور جہاں تک التمش کا سوال تھا تو وہ ابھی اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نورالعین نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے سینے کے اوپر سے ہٹائے تو التمش شاہ نے اسے دوبارہ سے کھینچ کر اپنا قریب کر لیا۔ اس دوران نورالعین خاموش نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مونچھوں کے بغیر وہ نورالعین کو بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسے اپنی ضد منوانا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ التمش شاہ کس حد تک اس کی بات مانتا ہے۔ اسے ملازموں کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ اپنی مونچھوں کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہے، اور نورالعین ایک طرح سے اس کا امتحان لے رہی تھی۔ التمش شاہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جان، کیا میں بہت خوبصورت ہوں؟ اچھا، اچانک ہی اس کی آواز گونجی تو نورالعین بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ اسے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ التمش شاہ نے جب آنکھیں کھولیں تو وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ التمش شاہ نے ہلکا سا اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالا تو وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اف، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں میری جان۔ یہ کہہ کر التمش شاہ نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تو نورالعین کے جذبات یکدم ہی بھڑکنے لگے تھے، کیونکہ کل ڈاکٹر نے اسے انڈائریکٹلی یہ واضح کر دیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اس وقت تک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ ابھی جب رات کے وقت التمش شاہ سو رہا تھا تو اس نے اس کا موبائل اٹھا کر انٹرنیٹ پر سرچ کیا تھا، جو ایک طرح سے اس کا فرض بھی بنتا تھا، اور اب وہ ساری باتیں نورالعین کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے التمش شاہ سے نظریں ملانا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو نورالعین نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں آپ سے کیوں شرماؤں گی؟ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں میری جان۔ یہ کہہ کر التمش شاہ نے اس کے گالوں کو زور سے چوما۔ نورالعین کو اچھا محسوس ہوا، اور اسے پہلے کہ اٹھ کر جاتا نورالعین نے اس کی بازو پکڑ لی۔ مجھے دوبارہ سے اسی طرح سے چومے؟ اس کا انداز ضدی اور حکمیہ تھا۔ التمش شاہ نے ایک بار پھر سے اس کے گالوں کو چوما، لیکن اس بار 3 سے 4 بار اس نے چوما تھا۔ اف، کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے بوکھلا اٹھی۔ جب اس کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھی تو التمش شاہ 2 ٹوک لہجے میں بولا، میں تمہیں اگلے 2 سالوں کے لیے لندن بھیج رہا ہوں۔ 2 سال تم وہاں پر پڑھائی کرو گی اور پھر پاکستان واپس آ جاؤ گی۔ یہ سن کر نورالعین جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
خبردار ایسا سوچیے گا بھی مت۔ میں کہیں بھی نہیں جانا، میں یہاں پر آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ وہ فوراً سے رونے والی ہو گئی۔ دیکھو نورالعین، میری بات سنو، یہ تمہاری سیفٹی کے لیے ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری جان خطرے میں پڑے۔ یہ سن کر نورالعین نے تیزی سے جواب دیا، اگر مجھے موت آنی ہوئی تو وہاں پر بھی آ جائے گی، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اور میں آپ کو واضح کر رہی ہوں، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ خود چلے جائیں، بلکہ نہیں، آپ بھی کہیں نہیں جائیں گے بلکہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ ایک دم سے بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے۔ کہیں مسٹر التمش شاہ، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کسی جوان لڑکی سے محبت ہو گئی؟ التمش شاہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کوئی لڑکی کتنی بھی جوان کیوں نہ ہو، میری بیوی سے زیادہ جوان نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر نورالعین نے تیزی سے جواب دیا، میں تو ابھی ٹھیک طرح سے جوان ہوں بھی نہیں پائی، میرے پاس تو ابھی ٹھیک طرح سے نسوانی حسن بھی نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے زبان دانتوں میں داب لی تو التمش شاہ بھی حیران رہ گیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تو نورالعین نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلا، یہ سب کچھ میں نے یوٹیوب پر دیکھا تھا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ التمش شاہ نے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو پھر تم نے اور بھی بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ میری بات سنو، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے، اور جہاں تک تم سے الگ ہونے کا سوال ہے تو یہ تم اپنے ڈراؤنے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچنا کہ میں تمہیں خود سے دور کروں گا۔ شاباش، اپنا سامان پیک کرو، آج رات کی ہی تمہاری فلائٹ ہے۔ نورالعین کو بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے ایک دھمکی دیتے ہوئے بولی، دیکھیے گا مسٹر التمش شاہ، میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، اور وہاں پر جا کر ایک نیا بوائے فرینڈ بنا لوں گی اور اسی سے شادی کر لوں گی۔ آپ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ اگلی بار یوٹیوب پر یہ بھی دیکھ لینا کہ جب تک شوہر آزاد نہ کرے تب تک بیوی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ وہ پیچھے سے آواز دیتے بولا تو نورالعین غصے سے پاؤں ٹیچ کر رہ گئی۔ فلائٹ تک اس نے التمش شاہ سے ایک بھی بات نہیں کی، لیکن جب وہ ایروپلین میں بیٹھنے لگے تو زور سے التمش شاہ کے سینے کے ساتھ جا کر لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ مجھے خود سے الگ کر رہے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے رکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن التمش شاہ بھی اپنی ضد پر ڈٹا ہوا تھا۔ آج کل اسے ملک خاندان کی طرف سے دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں، اور دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ 2 سال نورالعین اس کی نظروں سے دور رہے تاکہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکے۔ وہ بس اس کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتے التمش شاہ ساری دنیا ختم کر دیتا، لیکن اس وقت نورالعین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لندن آ کر اسے اپنی زندگی یکدم ہی ویران لگنے لگی۔ وہاں پر اس نے دوستیاں بھی کیں، لیکن پھر بھی اس کا دل التمش شاہ کے پاس جانے کے لیے مچلتا تھا۔ وہ وہاں پر التمش شاہ کی آنٹی کے پاس رکی ہوئی تھی۔ التمش شاہ جب بھی اسے پاکستان سے فون کرتا تو وہ بات کرنے سے انکار کر دیتی، حالانکہ اندر ہی اندر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ لیکن وہ التمش شاہ کو بظاہر یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ ادھر آنٹی کلثوم التمش شاہ کو تسلیاں دیتی کہ فکر مت کرو، وقتی ناراضگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جب نورالعین نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تو التمش شاہ خاص پاکستان سے اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ دن دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ التمش شاہ سے لے کر ساحل سمندر پر گیا۔ اس نے نورالعین کی 70ویں سالگرہ بھی تھی۔ وہ بے حد حسین ہو گئی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن اب آب و ہوا کی تبدیل ہونے سے اس کے حسن پر کچھ زیادہ ہی اثر پڑا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساحل سمندر پر چل رہے تھے۔ یہاں پر آ کر نورالعین کا ذہن بھی کھل چکا تھا، اور اب کہیں نہ کہیں اسے التمش کا فیصلہ ٹھیک لگ رہا تھا، اور اسے التمش شاہ پر بے تحاشا پیار بھی آ رہا تھا۔ جیسے سارے مواقع ہونے کے باوجود نورالعین کی معصومیت کے ساتھ نہیں کھیلا تھا۔ وہ واقعی میں ایک جینٹل مین تھا، جبکہ دوسری طرف التمش شاہ کا دل بھی عجیب طرح کشمکش کا شکار تھا۔ اب اسے اپنے اور نورالعین کے ایج ڈفرینس کا فرق شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ التمش شاہ کو ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیک نام کا ایک انگریز بھاگتا وہ ان کی جانب آ رہا تھا۔
नूरुलैन को देखते ही वो रुका और मुस्कुराते हुए उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल लेडी, हाउ आर यू। दरअसल जैक नूरुलैन का कॉलेज फेलो था और पिछले कुछ अरसे से उसके पीछे पड़ा हुआ था कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। नूरुलैन ने उसको सख्ती से मना कर दिया था, यहाँ तक कि उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन आज उसे एकदम से अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसने बेचैनी से अल्तमिश शाह के चेहरे को देखा, जहाँ पर बला की संजीदगी फैली हुई थी। क्या तुम इसे जानती हो? ये सुनकर नूरुलैन मिनमिनाई, ये मेरा क्लास फेलो है। क्या सिर्फ क्लास फेलो है? अल्तमिश शाह का लहजा अभी भी नॉर्मल था। नूरुलैन ने ज़ोर शोर से हाँ में गर्दन हिलाई थी। और ये मुझे थोड़ा सा पसंद भी करता है। इन दोनों को आपस में बातें करता हुआ देखकर जैक ने दोबारा से बीच में कूदने की कोशिश की। जैक कदरे आगे बढ़ा ही था कि अल्तमिश शाह ने सर्द आवाज़ में दो टूक और धीमी अंग्रेजी में कहा, शी इज़ माई वाइफ, स्टेप बैक एंड स्टे अवे फ्रॉम हर। ये सुनते ही जैक का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे का रंग फक हो गया। वो एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर उल्टे कदमों वहाँ से भाग निकला। वो वैसे भी वहाँ लंदन अमेरिका से पढ़ाई के सिलसिले में आया था और स्टूडेंट वीज़े पर था। ज़रा सी भी गड़बड़ उसके पूरे करियर को तबाह कर सकती थी। और वैसे भी उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने का था। अभी उसको दम दबा कर भागता हुआ देख नूरुलैन को भी सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। उसने बेख्तियार दिल ही दिल में अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने उसे अल्तमिश शाह जैसा शौहर दिया था, जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा रहा था और जिसने एक पल के लिए भी नूरुलैन को तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया था। बिलाशुबा उन दोनों के दरमियान उलझनें मौजूद थी, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीक़े से सुलझाने का हुनर भी रखते थे, जिसमें ज़्यादा हाथ हमेशा अल्तमिश शाह का होता था। जैक के जाने के बाद फ़िज़ा में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, जिसे नूरुलैन की घबराहट ने तोड़ दिया था। वो जल्दी जल्दी सफाई देने वाले अंदाज में बोल उठी, मिस्टर अल्तमिश शाह, यकीन करें मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो खुद ही बिला वजह ही पीछे पड़ा रहता है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। अल्तमिश शाह ने रुक कर उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर फैली हुई परेशानी को भांपते नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है नूरुलैन। इन फजूल बातों को अपने मासूम से जहन पे सवार मत करो। उसके लहजे की पुख्तगी ने नूरुलैन के दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। चलो वापस चलते हैं। वापसी का पूरा रास्ता मुकम्मल खामोशी में गुजरा। अल्तमिश शाह ने उसके बाद कोई बात नहीं की और बिल्कुल खामोश रहा। साहिल समंदर से निकलने के बाद वो दोनों वापस घर आ गए। इस पूरे सफ़र के दौरान भी उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ ही दिनों के बाद अल्तमिश शाह पाकिस्तान लौट गया था। नूरुलैन को पूरी तवक्को थी कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद अल्तमिश शाह उसे फ़ोन करेगा, उससे हाल चाल पूछेगा। लेकिन दिन गुजरते गए और अल्तमिश शाह की तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। अब की बार नूरुलैन का दिल बेचैन होने लगा। वो फ़ोन उठाती, स्क्रीन को देखती और फिर गुस्से से वापस रख देती। उसका दिल अजीब सी उलझन और बेकली का शिकार हो गया था कि आखिर अल्तमिश शाह इतनी खामोश क्यों इख्तियार कर बैठा। क्या वो वाकई उससे नाराज़ हो गया था या फिर उसकी ज़िंदगी में अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही। ये खामोशी नूरुलैन को अंदर ही अंदर घुला रही थी। उसका ज़िद्दी दिल पहली बार इस अनजाने डर से कांप रहा था कि कहीं वो अल्तमिश शाह को हमेशा के लिए खो ना दे। उसने 2-3 बार अल्तमिश शाह को कॉल करने की कोशिश की तो फिर एक सुबह अल्तमिश शाह ने खुद ही उसे फ़ोन किया। उसका अंदाज़ काफ़ी मुरझाया हुआ सा था। इसे महसूस करके नूरुलैन तड़प उठी थी। क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं? इतना कहकर उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ अल्तमिश शाह का दिल बेकरार हो गया। रोना बंद करो, तुम जानती हो तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और जहाँ तक नाराज़गी का सवाल है तो ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया हूँ। ये सुनकर नूरुलैन ने तेज़ी से जवाब दिया, आप जितने भी मसरूफ़ हो जाएं, लेकिन आप हमेशा टाइम निकाल कर मुझे कॉल करते हैं, तो तुम कौन सा कॉल उठाकर मुझसे बात करती हो?
التمش شاہ نے بھی شکوہ کیا تو ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مسٹر التمش شاہ، میں آپ سے ناراض تھی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے پردیس بھیج دیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ سے بات کرنے کے لیے میرا دل کتنا مچلتا تھا، لیکن میں آپ کو سزا دینا چاہتی تھی۔ اس دوران اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خود سکون میں تھی تو آپ کی غلط فہمی بھی دور کر دیتی ہوں۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون میں نہیں تھی۔ ہر پل مجھے آپ کا احساس ستاتا رہتا تھا، اور ابھی مجھے خود سے محبت کروا کر آپ یوں الگ ہو گئے ہیں جیسے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ ایک انتہائی برے انسان ہیں اور میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی، جبکہ التمش شاہ کے دل کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ کافی دیر تک وہ موبائل کی اسکرین کو گھورتا رہا۔ صرف 6 مہینے باقی ہیں چھوٹی لڑکی، اس کے بعد تمہاری ساری غلط فہمیاں اور ساری ناراضگیاں ختم کر دوں گا۔ اس نے دل میں خود سے عہد کیا، اور نورالعین دوبارہ سے اس سے ناراض ہو گئی۔ اس کی 18ویں سالگرہ پر التمش شاہ اس سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ بات کرنے والا تھا۔ دیکھو نورالعین، میں جانتا ہوں کہ تم سمجھدار ہو چکی ہو اور اب تمہاری زندگی کا ایک نیا فیز بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ میں تم پر اس رشتے کو زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی زندگی میں آزاد ہو کر اگر چاہو تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہو، وہ جو تمہارا ایج فیلو ہو اور جو تم سے محبت کرتا ہو اور جس سے تمہیں بھی محبت ہو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ نورالعین کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، اور اگلے ہی پل نورالعین نے اسے دوسرا تھپڑ مارا اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ التمش شاہ تو اپنی جگہ پر جھنجھنا اٹھا تھا۔ وہ تو نورالعین کو کافی نازک جان سمجھتا تھا، لیکن اس کا ہاتھ تو اچھا خاصا بھاری تھا۔ آپ ایک انتہائی برے انسان ہیں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے محبت کروں گی؟ آپ یہ بات اپنے اس گندے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے علاوہ میں کسی اور کا ہاتھ تھاموں گی۔ اتنی مشکل سے میں 18 سال کی ہوئی ہوں، اور اب آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور کے پاس چلی جاؤں۔ آپ نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ اپنی آخری بات پر اسے شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا، جبکہ التمش شاہ اس کی باتوں کو سن کر پرسکون ہو گیا تھا۔ یعنی تم بھی اپنے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی؟ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے بولا تو نورالعین کی ایک دم سے بوکھلا گئی۔ مجھ سے دور ہو جائیں، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ یہ سن کر التمش شاہ نے اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ مجھے موقع دو، میں تمہاری ساری ناراضگی دور کر دوں گا، اور ہاں، آج تو تمہارا ناراض ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ آج تو دوریاں ختم کرنے کا دن ہے، اور ہاں، تم سے تھپڑ کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ التمش شاہ جانتا تھا کہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، جبکہ نورالعین کو بھی اپنی غلطی کا احساس تھا۔ مجھے نیچے اتاریں، نورالعین نے تیز لہجے میں کہا۔ تو التمش شاہ نے اگلے ہی پل اسے نیچے اتارا۔ نورالعین نے ذرا سی اپنی ایڑیاں اٹھا کر التمش شاہ کے گالوں کو چوما اور محبت بھرے لہجے میں بولی، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں، مجھے بھی بس تمہارا ساتھ چاہیے، لیکن تھپڑ کا بدلہ میں پھر بھی لوں گا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ اس رات التمش شاہ مکمل طور پر اس کی روح میں بس گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنے بھی فاصلے تھے مٹ گئے تھے۔ التمش شاہ اس کو اپنے بازوؤں میں بھر کر اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ اس کا کسی بھی طور نورالعین سے دل نہیں بھر رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگتا تو کبھی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر وہاں اپنی محبت کے نشانات چھوڑتا۔ اس دوران نورالعین مکمل طور پر بے چین ہو چکے تھے۔ اس نے التمش شاہ کی کمر کے گرد اپنی ٹانگیں لپیٹی ہوئی تھیں، اور اس کے ہاتھ مسلسل التمش شاہ کی برہنہ کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ بے چینی کے عالم میں کبھی وہ اس کی کمر پر اپنے ناخن مارتے تو کبھی اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیتے۔ اوف التمش شاہ پلیز! اس کے منہ سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھیں، جس سے التمش شاہ کے جذبات مزید بہک رہے تھے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ التمش شاہ نے اپنا فرض پورا کیا تھا اور نورالعین نے بھی اس کے ساتھ اپنی وفا نبھائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، اس بات کا دونوں کو احساس ہو چکا تھا۔